تو حجاب کوئی ایک یونیفارم نہیں ہے کہ بس ایک خاص قسم کا لباس آپ کو اپنے جسم پر ڈال لینا ہے اور بس وہی کافی ہوگا، بلکہ حجاب ایک پورے سسٹم کا نام ہے۔ اور جیسے نماز ایک عبادت ہے اور اس عبادت کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، ویسے حجاب بھی ایک عبادت ہے اور اس عبادت کی بھی کچھ شرطیں ہیں، اور یہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی وقت قبول ہوگی جب آپ شرطوں کے مطابق اس عبادت کو ادا کریں۔ تو حجاب کی کیا شرطیں ہیں، اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور اس میں نے پہلی شرط آپ کے سامنے یہ رکھی تھی کہ حجاب کی پہلی شرط یہ ہے کہ حجاب ایسا ہونا چاہیے جس سے پورا جسم چھپے، وہ ساتر ہونا چاہیے، یعنی جسم کو چھپانے والا ہونا چاہیے، اور اس پر بہت تفصیل سے پچھلے درس میں گفتگو ہوئی تھی۔ اسی طرح سے حجاب کے لیے ایک شرط شریعت نے یہ بھی رکھی ہے کہ حجاب جو ہے وہ فی نفسی ہی زینت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حجاب کا مقصد کیا ہے؟ حجاب کا مقصد ہے عورت کی زینت کو چھپانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی زینت کا اظہار کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور چاہیے کہ عورتیں اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ اب زینت جو ہے اس کا جسم، اس کا چہرہ، اس کی ہتھیلی، یہ سارا کا سارا اس کی زینت ہے۔ تو پردہ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے، حجاب کے ذریعے سے، نقاب کے ذریعے سے وہ اپنی زینت کو چھپا لے اور غیر مردوں کی نظروں کو اپنی زینت تک پہنچنے نہ دے۔ اصلاً حجاب کا مقصد یہی ہے۔ اب اگر عورت کوئی ایسا حجاب پہنتی ہے جو فی نفسی ہی زینت ہے، یعنی اس حجاب کے اندر ہی زینت ہے، تب تو حجاب کا کوئی مقصد حاصل ہی نہیں ہوا۔ جو اصل مقصود تھا حجاب کا، زینت کو چھپانا، بجائے اس کے کہ حجاب اس مقصد کو پورا کرتا، الٹا حجاب خود ایک جو ہے نا ایسی چیز بن جائے گا جو زینت کا اظہار کرنے والا ہوگا۔ حجاب کا مقصد عورت کی زینت چھپانا ہے، اگر وہ خود زینت کو ابھارنے والا بن جائے یا اپنے آپ میں ہی وہ زینت بن جائے، تب تو ایسے حجاب کے لیے ایک اور حجاب کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں حجاب کے نام پر جو ایک یونیفارم ٹائپ کا کپڑا پہن لیا جاتا ہے، جو بالکل زرق برق قسم کے نقاب آج کل مارکیٹ میں دکھتے ہیں، اور کلرفل نقاب، یعنی ایک تو ہوتا ہے بھائی ٹھیک ہے ایک سنگل کلر ہے، اگر ضروری نہیں شریعت میں کہ حجاب کالے ہی کلر کا ہو، ضرورت کے حساب سے کوئی اور کلر کا بھی حجاب عورت پہن سکتی ہے، لیکن جو ملٹی کلر حجاب ہوتا ہے، بالکل ڈیزائنر حجاب، اور اس میں طرح طرح کے گل بوٹے لگے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ نقاشی کی ہوئی ہے، ایمبرائڈری کی ہوئی ہے، اور اس میں ٹکلیاں لگائی گئی ہیں، اور اس میں نک جڑ دیا گیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے پیٹرن بنا کر کے اس کو اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اگر اس طرح کے نقاب جو مارکیٹ میں ملتے ہیں، ایسے نقاب کو نقاب کہا ہی نہیں جائے گا، یہ حجاب نہیں ہے۔ مطلب یہ برقع تو ہے، یہ حجاب نہیں ہے۔ شریعت صاحب سے صرف ہی نہیں کہتی کہ برقع پہن لو، شریعت کہتی ہے حجاب کرو، اپنی زینت کو چھپاؤ، اپنی زینت کی نمائش مت کرو۔ یہ جو حجاب ہے یہ تو اپنے آپ میں زینت کی نمائش ہے۔ ایسے حجاب کو تو ایک اور حجاب کی ضرورت ہے۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ قالے برقوں کو بھی فتنہ تازہ کہیے، اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے۔ واقعتاً آج برقعوں کے نام پر جس قسم کی چیز کو حجاب کہا جا رہا ہے، یہ حجاب نہیں ہے، یہ حجاب کا جنازہ ہے۔ تو اسلام میں اس قسم کے حجاب کی کوئی گنجائش نہیں جو فی نفسی ہی زینت ہو اور اپنے آپ جو ہے نا وہ زرق برق ہو۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اگر آپ حجاب اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ آپ ایک مسلم کمیونٹی کا حصہ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ حجاب پہننا بس ہماری شناخت کو ظاہر کرتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، آپ جیسا بھی لباس حجاب پہن لیں، یا کوئی لڑکی اس لیے حجاب پہن رہی کہ کچھ جو ہے بغیر نقاب کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ ہمارے معاشرے کی رسم ہے یہ۔ اگر حجاب آپ رسم سمجھ کر کے کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ حجاب عبادت سمجھ کر کے کر رہی ہیں، اگر حجاب کا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اگر حجاب کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اگر حجاب کا مقصد اپنی عزت کا تحفظ ہے، تو ایسے حجاب کو آگ لگا دیجیے، جو بجائے آپ کی زینت کو چھپانے کے اور مزید ایک زینت کا اضافہ آپ کے جسم پر کر دیتا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، جیسے آپ بغیر وضو کی نماز پڑھیں تو نماز قبول نہیں ہوتی نا، ایسے ہی اگر حجاب میں یہ شرطیں نہیں پائی جا رہی کہ وہ زینت کو چھپا نہیں رہا ہے بلکہ اور مزین کر دے رہا ہے عورت کو، تو ایسا حجاب اللہ تعالیٰ کے ہاں بے حجابی نہیں شمار ہوگا۔ بلکہ جو اللہ کی فرمایا نساء کاسیات و ناریات، کی بہت ساری عورتیں کپڑے پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی۔ آج جس قسم کے حجاب ملتے ہیں، بہت سارے حجاب ایسے ہیں جو حجاب ہو کر کے عورت کو برہنہ کر دیتے، ایسے حجاب کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے حجاب کو شریعت میں حجاب نہیں کہا جائے گا، یہ عبادت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ میری بہن حجاب کس نیت سے پہنتی ہیں۔ کیا آپ حجاب ایک کلچرل ایک رسم سمجھ کر کے پہنتی ہیں کہ آپ کی سوسائٹی کا اور آپ کے کلچر میں یہی ہوتا ہے کہ مسلمان لڑکیاں کیونکہ نقاب پہن کر کے نکلتی ہیں تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ پہننا ہے، کلچرل دباؤ ہے، کوئی سماج کا دباؤ ہے آپ کے اوپر،
کس لیے آپ حجاب پہنتی ہیں؟ یا آپ یہ کہ حجاب آپ کے لیے محض ایک جو ہے نا گھر والوں کا دباؤ ہے کہ امی ابا کی اجازت کیونکہ نہیں ہے بغیر نقاب کے گھر سے باہر نکلنے کی، تو ان کی، یا کوئی عورت ہے تو وہ اپنے شوہر کے دباؤ میں پہن لے رہی ہے، اگر اس لیے حجاب پہن رہی ہیں تب تو آپ کو شریعت کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ حجاب جو ہے وہ اپنی عزت اور اپنی حیا کی حفاظت کے لیے پہن رہی ہیں، تو پھر آپ کو حجاب ویسا ہی پہننا پڑے گا جیسے اللہ نے حکم دیا۔ اگر حجاب پہن کر کے آپ ثواب حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور بلا شبہ حجاب جو ہے نا وہ ثواب کا ذریعہ ہے، حجاب جو ہے وہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ ایک مسلمان عورت جب یہ سوچ کر کے حجاب کرتی ہے کہ میرے رب نے مجھے حجاب کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے نقاب پہننے کا حکم دیا ہے، میرا پردہ میرے رب کی خوشنودی ہے، میرا پردہ میرے رب کی عبادت ہے، میرا پردہ میرے پیارے رسول کا حکم ہے، میرا پردہ میرے پیارے رسول کی ازواج مطہرات کی سنت ہے، میرا پردہ جنتی عورتوں کی علامت ہے، جنتی عورتوں کی نشانی ہے۔ اگر یہ سوچ کر کے آپ پردہ کر رہی ہیں تو پھر پردہ آپ کو ویسا کرنا چاہیے جیسا جنتی عورتیں پردہ کرتی تھیں، تب پردہ آپ کو ویسا کرنا چاہیے جیسا اللہ کے رسول نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، تب پردہ آپ کو ویسا کرنا چاہیے جیسے اللہ نے آپ کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، تب جا کر کے آپ کا پردہ عبادت بنے گا، تب جا کر کے آپ کا نقاب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا، تب جا کر کے آپ کا نقاب آپ کے لیے عبادت بنے گا، اور اس کا پہننا بھی آپ کے لیے باعث ثواب بنے گا، اور آپ کا نقاب آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا، آپ کا نقاب آپ کے رب کو خوش کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس نقاب کو یونیفارم سمجھ کر کے مت پہنیے، اس یہ نقاب کو ایک سماجی دباؤ کے تحت آ کر کے مت پہنیے، یہ نقاب اس لیے مت پہنیے کیونکہ آپ کا شوہر آپ کو مجبور کرتا ہے نقاب پہننے پر، یہ نقاب اس لیے مت پہنیے کہ ابا ناراض ہو جائیں گے اگر نقاب میں نہیں پہنوں گی، یہ نقاب اس لیے مت پہنیے کہ اماں نے پابندی لگائی ہے کہ آپ نقاب پہنیں، یہ نقاب اس لیے پہنے کہ اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ آپ کو یہ نقاب پہن کر کے گھر سے باہر نکلنا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے نقاب کریں گی تو آپ نقاب ویسا پہنیں گی جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پہننے کے لیے۔ تو نیتیں جو ہے نا وہ درست کرنا بہت ضروری ہے، مطلب آپ سوچیں آپ کا نقاب پہننا بھی آپ کے لیے عبادت بن جاتا ہے جب آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے پہنتی ہیں تو ایسی جو نقاب ہے نا وہ فی نفس ہی زینت نہیں ہونا چاہیے، اور اس لیے اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ میں یہ بھی بتا دوں، بہت سارے مرد حضرات اور بہت ساری خواتین وہ جو ہے نا ایسے فیشنیبل قسم کے نقاب کی تجارت کرتی ہیں، جس میں گل بوٹے لگے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ نگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں ٹکلیاں لگی بھی ہوتی ہیں، یا الگ الگ طرح سے جو ہے اس کے پیٹرن بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس میں جالیاں لگی ہوتی ہیں، الگ الگ جگہوں سے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے نقاب کی تجارت کرنا حرام ہے، ایسے نقاب کی تجارت کرنا حرام ہے۔ دیکھیے آپ اگر عام گھر میں پہننے والے لباس جن کے اندر زینت ہے وہ بیچ رہے ہیں تو آپ کی طرف سے آپ یہ حجاب، آپ یہ کپڑے اس لیے بیچ رہے ہیں نا، یعنی اگر آپ کپڑوں کی تجارت کرتے ہیں اور کپڑے فیشنیبل ہیں، یعنی کپڑوں کے اندر کوئی زینت ہے، کپڑوں میں جو ہے وہ گل بوٹے لگے ہوئے ہیں، ایمبرائڈری کی ہوئی ہے، نقش و نگار ہے، تو کپڑے تو گھر کے اندر پہننے والی چیز ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری تو یہ نہیں بنتی ہے کہ جو خرید کر کے کپڑا لے کر کے جا رہا ہے اس کے پیچھے پڑے اور معلوم کرے کہ وہ ایسے کپڑے پہن کر کے گھر میں رہے گی یا گھر سے باہر نکلے گی، آپ کو پتہ نہیں ہے اس کپڑے کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ ایک عورت اگر عام لباس خرید رہی ہے جس میں زینت ہے، جس کے اندر کوئی ہینڈ ورک ہے یا ایمبرائڈری ہے یا اس کے اندر کوئی ڈیزائن ہے، تو یہ اس کا صحیح استعمال بھی کر سکتی ہے، غلط استعمال بھی کر سکتی ہے۔ تو ایسی چیز جس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہو اور غلط استعمال بھی ہو سکتا ہو، اس میں بیچنے والے کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ وہ جو ہے تحقیق کرے جا کر کے کہ اس کا کیسا استعمال ہونے والا ہے، صحیح ہونے والا ہے، غلط ہونے والا ہے، اس نے بیچ دیا، اب وہ بری ہے اس سے۔ اب یہ استعمال کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بالکل چھری کی طرح ہے کہ چھری کا صحیح غلط دونوں استعمال ہے، آپ نے بیچ دیا، اب سامنے والے کی ذمہ داری کہ اس کا صحیح استعمال کرے، اس کے غلط استعمال سے بچے۔ لیکن اگر آپ نقاب بیچ رہے ہیں، ڈیزائنر نقاب، ایسے نقاب جس میں برقعے میں جو ہے نا وہ الگ الگ طرح کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں جو شرعن پہننا جائز نہیں، تو نقاب کے بارے میں تو آپ کو کنفرم پتا ہے کہ ایسے نقاب کا کوئی صحیح استعمال نہیں ہے، اس کا غلط ہی استعمال ہوگا۔ یعنی کوئی عورت اگر ایسا نقاب خرید کر لے کر کے جا رہی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے شوہر کے لیے ایسا نقاب پہنے گی، عورت شوہر کے لیے کپڑے اچھے پہنتی ہے، نقاب شوہر کے لیے نہیں پہنتی ہے، نقاب تو گھر سے باہر جانے کے لیے پہنتی ہے۔ تو جب آپ کسی عورت کو ایسے فیشنیبل نقاب بیچ رہے ہوتے ہیں جس میں زینت ہوتی ہے، تو گویا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس نقاب کا غلط ہی استعمال ہونے والا ہے۔
اور جس چیز کے استعمال کے بارے میں 100% یقین ہو کہ اس کا غلط استعمال ہونے والا ہے، پھر آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. نہ آپ کے لیے ایسے نقاب بیچنا جائز ہے، نہ ایسے نقاب کو بیچ کر کے ہونے والی کمائی آپ کے لیے جائز ہے. کپڑوں کا معاملہ الگ ہے، کپڑے کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. جو خوبصورت کپڑے ہیں ڈیزائن والے، وہ گھر میں بھی پہنے جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی عورت پہن کر کے گھر سے باہر بھی نکلے، لیکن وہ آپ کا لک آؤٹ نہیں ہے کہ وہ کیسا استعمال کرے گی. لیکن جب آپ کے 100% یقین ہو کہ آپ کی بیچی ہوئی چیز کا غلط ہی استعمال ہوگا، جیسا کہ آپ کے نقاب میں آپ کو یقین ہے کہ بھئی یہ نقاب لے کر کے جا رہی ہے تو اس کو شوہر کے لیے تو نہیں پہنے گی کہ اس نقاب کو پہن کر کے اس کو شوہر کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے نقاب گھر کے باہر جب نکلتی ہے تب پہن کر کے نکلتی ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ عورت نقاب پہن کر کے اس زینت کا جو نقاب سے ہو رہی ہے اس کا اظہار وہ غیر مردوں کے سامنے کرے گی، اجنبی مردوں کے سامنے کرے گی. تو ایسی ایسی چیزیں بیچنا شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس سے ہونے والی کمائی آپ کے لیے حلال ہے. اس بات کو یاد رکھیں.